الحمدللہ روشنی سینٹر کی روشنی پوری دنیا میں اور ہر خاص و عام تک پہنچ رہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر فہد ارتانی کو کتنے لوگوں نے اب تک ڈپریشن کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والی بیماری ڈپریشن، انگزائٹی اور فیئر اور ٹینشن کی بیماریوں کا علاج، وہ بھی بغیر کسی ٹوٹکے، بغیر کسی نسخے کے اور بغیر کسی دوا کے۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج ہم خود کیسے کر پائیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کیسے قدرتی توانائیوں کے ذریعے سے ہم بغیر کسی بھی دوا کے اس کا علاج کر پائیں، یہ تفصیل کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ابھی ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ آپ نے اکثر نوجوان لوگوں کو بھی سنا ہوگا کہ یار بہت زیادہ ڈپریشن ہو گیا ہے۔ یہ لوگ پھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اپنی چھوٹی عمر کے اندر ہی اکثر لوگ دوائیں کھانا شروع کرتے ہیں۔ ڈپریشن کی دوائیں کھانے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ دوائیں سب سے پہلا جو سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہے وہ یہی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر دوائیں جو ہے وہ اثر کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے ڈوز کو بڑھایا جاتا ہے۔ جب دوا کے ڈوز کو بڑھایا جاتا ہے تو ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ایک مشین ہے، اس کو فل آواز میں فل اسپیڈ کے اوپر چلانے کی پھر کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ مشین دراصل ہمارا ذہن ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو یہ دوائیں کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ انسان کو نا اوور ایکسائٹڈ کرتی ہے، بالکل ریفریش کرتی ہیں۔ جس طریقے سے ڈپریشن میں جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ لیجیے کہ الکوہول یوز کرتے ہیں، سگریٹ یوز کرتے ہیں، کوئی چیز دوا ایسی یوز کرتے ہیں جس سے کہ ذہن جو ہے وہ کیمیکلز ریلیز کرتا ہے، جس سے فیل ہوتا ہے کہ سب کچھ بالکل بہت اچھا ایکسائٹڈ فیل کرتا ہے۔ جیسے چائے پینے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ بہت حشاش بشاش آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ انسان کو فطرت نے اور قدرت نے، اللہ نے جس طریقے کا تخلیق کیا ہے، انسان چاہتا ہے، انسان کو دراصل چاہیے کہ نارمل رہے، اس کے موڈ سوئنگز جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں رہیں۔ دواؤں کے استعمال کی وجہ سے اس کے موڈ سوئنگز انسان کے دواؤں کے استعمال کی وجہ سے تیزی کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے آگے چل کر۔ جب بڑھاپے کے چڑچڑاپن جب آتا ہے انسان کو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو 20 سال سے 30 سال سے ڈپریشن کی دوائیں کھا رہا تھا۔ جو لوگ دواؤں کے اس سلسلے کو، اس نا ختم ہونے والے سلسلے سے نکلنا چاہتے ہیں، دواؤں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو میری خاص ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اگلے 1 سے 2 منٹ کے اندر وہ علامات جن سے آپ ہی میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ جس علامات سے روزانہ گزرتے ہیں۔ ذہنی امراض کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے جس شخص کو شیطان کو چھو کر باولا کر دیا ہو، یہ ساری کی ساری احادیث و قرآن پاک سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، اور رگوں میں شیطان جیسے گھومتا ہے، جیسے کہ خون گھومتا ہے رگوں میں، اس طرح کی علامات آپ کو پتہ چلیں گی کہ جو کہ ملتی جلتی علامات ہیں نفسیاتی بیماریوں کی بھی اور روحانی امراض کی بھی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی جو علامات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے اچانک اداسی کا غلبہ ہونے لگ جاتا ہے، اس کو اداس ہونے لگ پڑتا ہے انسان۔ اس کیفیت میں کچھ اگر اچھا ہونے بھی لگ جاتا ہے تو اس کا اثر تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، پھر دوبارہ مایوسی کا غلبہ جو ہے وہ حاوی ہونے لگ جاتا ہے۔ دوسری ایک اور علامت ہوتی ہے کہ خوشی ملنا، خوشی محسوس ہونا انسان کو ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں میں بیٹھا ہو انسان، رشتہ داروں میں ہو، کام پر جا رہا ہو، سستی رہتی ہے، کاہلی رہتی ہے اور کسی بھی کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کچھ غلط ہو جائے گا، یا جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ انسان کم ہمت اور کم حوصلہ خود کو محسوس کرتا ہے، یا کہ کوئی ساری دنیا ہی مل کر اگر سمجھانے لگ جائے تب بھی اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہوتی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا جسم بھی اس کے ذہن کا ساتھ نہیں دے رہا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے لیک آف کنسنٹریشن، جس کو کہتے ہیں منکی مائنڈ۔ بار بار ایسا لگتا ہے کہ شیطانی وسوسہ آیا، کوئی بھی کام کرنے لگ گئے، اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے کام کو چھوڑ کے تیسرا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، نوکری پیشہ لوگوں کے ساتھ بھی، بزنس کے ساتھ بھی بار بار بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جانے کا دل چاہتا ہے کہ پھر باہر جا کے چکر لگا کے آتے ہیں، پھر آگے بیٹھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سمجھا کر بٹھا کر کام پر فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دل چاہتا ہے کہ دوسرا کوئی اور کام کرنے لگ جائیں۔ لیک آف کنسنٹریشن۔ ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بغیر کسی وجہ کے یا وجہ کے ساتھ بھی بھوک انسان کی اچانک سے بتدریج کم ہونے لگ جاتی ہے، یا بے شمار بھوک جو ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے۔ یہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، جناتی کسی کو کبھی کوئی علامت ہوتی ہے نا، ایک انسان نفسیاتی پاگلوں جیسا کوئی ویڈیو دیکھا بھائی یہ تو کوئی جنون آ گیا، اچانک سے بندے کو فیل ہوتا ہے کہ میری بھوک جو ہے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے ذہنی جو کیمیکلز جو اوپر نیچے ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کون سے کیمیکلز اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری خوراک اچانک سے بڑھ گئی ہے اس لیے کہ میرے اندر کوئی چیز شاید موجود ہے،
اس لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے. دوسری بات، انسان کی نیند ایک دم سے جو ہے وہ دگنی ہونے لگ جاتی ہے، بار بار اسے سونے کا دل جانے لگ جاتا ہے، یا ایک دم سے آنکھ کھل جاتی ہے. جیسے کوئی شخص اگر صبح کو اگر 9 بجے اٹھتا ہے، وہ صبح کو 7 بجے اٹھ کے بیٹھ جائے گا. کوئی اگر 7 بجے اٹھتا ہے تو صبح کو 5 بجے اٹھ کے بیٹھ جائے گا. یہ بھی ڈپریشن کی ایک عجیب و غریب علامت ہے. کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی قوم کی نفسیاتی حالت اگر دیکھنی ہے تو اس کے ٹریفک کا نظام آپ دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ چیخے مار کر لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے، ہارن مارتے ہوئے، کتنی بے چینی بے صبری کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں. اس سے اندازہ آپ کو لگ جائے گا کہ بھائی کتنا زیادہ فرسٹریشن لیول انسان کا کیا بگڑا ہوا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو پوری ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یہ بھی ڈپریشن کا ہی ایک تحفہ سمجھ لیجیے آپ. کہتے ہیں کہ پریشان آدمی کو پریشان کرنا اس دنیا کا سب سے آسان کام ہے. دوائیں دے دے کر اس مریض کو مستقل مریض بنا دیا جاتا ہے. روشنی سینٹر کی میری پوری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ لوگوں تک بھلائی کی بات، بہتری کی بات پہنچے، فری آف کاسٹ پہنچے، اور جہاں آپ موجود ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے پہنچے. سب سے پہلے آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ دوائیں جو ہے وہ کرتی کیا، آپ کو ریلیکس کرتی ہیں. بس جو کوئی بھی سچویشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اس سے دور کر کے آپ کو کہتی ہے کہ جا کے سو جاؤ. ریلیکس کرا جاتی ہے، بالکل ریلیز کرا جاتی ہے اس ٹینشن کو جو کہ محسوس ہی نہیں ہوتا. جو کوئی بھی سرکمسٹانسز چل رہے ہیں، جو کوئی بھی حالات ہو رہے ہیں، اس کو آپ محسوس نہیں کر پاتے. یہ دوائیں آپ کے دماغ کو سن کرتی ہیں. بس جو کچھ بھی نہیں دیا ہے قدرت نے آپ کو، اس پر آپ کو توجہ نہیں رکھنی. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے بس خود پر اور خدا پر آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے. دوسری بات، کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کی دنیا سے آپ بچیں. سچ کی دنیا سے محبت کریں جس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے. جھوٹ کی دنیا سے دور رہیں جس دنیا کو انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. وہ ہے سوشل میڈیا کی جھوٹی دنیا، جس میں آپ کی توجہ خود پر نہیں رہتی. آپ کی توجہ یہ رہتی ہے دوسرے کے اوپر. کیا ہے کہ اس شخص کی زندگی کیوں اتنی اچھی ہے، وہ کیوں اتنا ہوٹل میں جا رہا ہے، کیوں اتنا ٹریول کر رہا ہے. آپ جا کر دیکھیے ان کی اگر اگر زندگی تو ہر وقت وہ کھانے نہیں کرتے، ہر وقت وہ کھانے نہیں کھاتے، ہر وقت وہ ٹریولنگ نہیں کرتے تھے. جن لوگوں کو دیکھ کر آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میں نے چیز ڈالی، کیوں کم لوگوں نے لائک کیا، اس کے بعد میں بھی اس کو لائک نہیں کروں. اس بات کی جو ہے وہ ایک ٹسل میں لگ جاتے ہیں. رات کو سوتے ہوئے آپ نے ایک چیز ڈالی، رات کو پھر اچانک سے آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اٹھا کر دیکھا بھائی یہ جو ہے وہ کتنے لوگوں نے لائک کیا. آپ اپنی سکون کو پانے کے لیے آپ بے چین ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر اس سے راحت آپ کو ملے گی، سکون ملے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملے گا. کبھی بھی لوگوں سے بہتری کی امید نہ رکھیں. بھلائی بھی کرتے ہیں اس کا بھی صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا. سمجھ لیں اس چیز کو کہ لوگ آپ کو ویلیو نہیں دیتے، لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں، لوگوں کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ اس کے بعد میں پھر کہیں گے یار لوگوں کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، میں فضول ہوں، پھر میں پتہ نہیں کیوں آ گیا اس دنیا میں ایسا کرتا ہوں، میں بیکار ہوں. پھر آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں، میرے اس دنیا میں ضرورت ہی نہیں ہے. لوگوں سے وابستہ مت کریں اپنے سکون کو، اپنی بھلائی کو، اپنی آسانی کو، اپنے ذہنی سکون کو اپنے کنٹرول میں رکھیے. اور جو علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں تھوڑا آہستہ بڑھتے چلے جائیں. اس کو اگر آپ ڈیلی آپ ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ تمام تر اپنی ذہنی توانائیوں کو، تمام تر کیمیکلز کو بھی اپنے ہی کنٹرول میں انشاءاللہ رکھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ جو جتنا زیادہ شکر گزار رہے گا نا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے بڑھ چڑھ کر عطا کرے گا. بس اسی بات کا آسرا لے کر اور اس یقین کو لے کے کہ جو دے گا اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اس یقین کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اب دواؤں کو چھوڑنا ہے، اور بس یہ جتنی بھی دوائیں اس دنیا کے اندر ہیں جو نفسیاتی مریضوں کو بیوقوف بنانے کے لیے دی جاتی ہیں، یاد رکھ لیں اس بات کو. بس صرف اور صرف ذہن کے 3 کیمیکلز ہیں جو ہمارا ہیومن برین جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے. وہ 3 کیمیکلز ہیں سیروٹونن، نورپائنفرین، اور تیسرا کیمیکل ہے ڈوپامن. بس یہ 3 کیمیکلز ہیں جن کو آپ کو اپنے ذہن سے خود اپنی توانائی سے کنٹرول کرنا ہے، اور باقی سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. آپ ذرا تصور کیجئے، اب سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی پرفضا ماحول کے اندر سمجھ لیں کہ چند گھوڑے ہیں جو دوڑ رہے ہیں، توانائی حاصل کر رہے ہیں ہوا سے، دھوپ سے،
घास चर रहे हैं। अब उस घास के ऊपर जब धूप पड़ी है तो वो दरअसल वो घास ही उन घोड़ों को, दरअसल वो समझ लो वो धूप नहीं खा रहे हैं क्या, वो पूरे एटमॉस्फेयर से जो कुदरत की जो एक आज़ादी की जो एक हवा में जो सांस ले रहे हैं, वहाँ से तवानाई दरअसल हासिल करते चले जा रहे हैं। अब वो घास को समझ ले कुदरती पकी पकाई चीज़ है ना। हमारा तो समझ ले सबसे ज़्यादा नुकसान जो जिस चीज़ों ने किया है, वो कहते हैं कि इंसान को जितना नुकसान इंसान ने दिया है ना, उतना इंसान को नुकसान किसी और चीज़ ने नहीं दिया है। आप समझ लें कि जितने पैक्ड फूड है, जो खाना है, जो वो न्यूट्रिशन वाली डाइट्स कहलाती हैं, जो कि प्लास्टिक में पैक करके, और वो जो जितना केमिकल ज़्यादा हैं, वो जितनी ज़्यादा केमिकल ज़्यादा हैं, इस बारे में भी इंशाअल्लाह तफसीली बात करेंगे। कि दवाओं के ज़रिए से सहारा लेकर हम जो चल रहे हैं ना, वो होता ये है कि दवाएं काम करती हैं, हमारा जिस्म जो खुद ब खुद 99% खुद काम करता है, वो दरअसल काम करना छोड़ता चला जाता है। चंद सेकंड की एक मश्क मैं आपको दूंगा, अभी सारी बात समझाने के बाद मश्क मैं आपको दूंगा, उसे आप सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना का 21 बार आप उस पूरी एक रिकॉर्डिंग होगी, उसे आप सुनेंगे। साइंटिफिक ये प्रूवन एक रिसर्च है। ये 7 आवाज़ें जिस वक्त आप एक वक्त में सुनते हैं तो आपका जहन जो है वो एक जगह पे स्थिर हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, आपकी इर्तिकाज़ी कुव्वत जो है वो 100% माइंड पावर एक जगह पे कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद आप जो कोई भी इरादा करते हैं, आपका जहन जो है वो उसको मानने लग जाता है, उस हिदायत को आपका जहन मानने लग पड़ता है। जितनी भी कुदरती तवानाई इस वक्त आपके अतराफ में मौजूद है, इनमें 7 आवाज़ें हैं जो कि कुदरत अपने तौर पर पैदा करती है। इनमें सबसे पहली चीज़ है पानी की झरने की आवाज़, दूसरी है बारिश की आवाज़, तीसरी है किसी परिंदे की आवाज़, चौथी आवाज़ है किसी कीड़े मकोड़े की, साथ ही साथ हवा लहलहाने की भी आवाज़ आ रही है, और होगी साथ ही साथ बादल गरजने की भी आवाज़। फिर आप लेंगे एक गहरा सांस और पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस नियत करनी है आपको अल्लाह ताला की दी हुई तमाम तर नेमतों और रहमतों को हावी करना है अपने जहन पर, अपने कल्ब पर, उन तमाम तर नेमतों को जिनको आप लिख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं वो बेशुमार हैं, उसके शुमार ही नहीं किया जा सकता। बस आपको ये करना है कि शुक्रगुजारी के एलिमेंट को अपने ऊपर हावी करना है, तारी करना है, अल्लाह ताला के अपने सामने हुजूर पेश करना। डिप्रेशन की, जहनी अमराज की तमाम तर जो बीमारी है वो इंशाअल्लाह अब जाती रहेगी। आपको रोज़ाना ये छोटी सी आवाज़ अब बताई जा रही है, इसे रोज़ाना आगे पीछे ऊपर नीचे करके आपको सुनना है, और 21 बार रोज़ाना आप सुनते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह 21 दिन के बाद आपकी जो दवाएं हैं, बीमारी भी आपको छोड़ देगी और आपकी दवाएं भी इंशाअल्लाह बंद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि शुक्रगुजारी का जो जज्बा है वो आपको अल्लाह ताला के करीब ज़रूर लेकर जाएगा। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि लोगों को अंधेरों से निकलकर रोशनी में आने का रास्ता मैं बताता रहूं। दुआ में नाम शामिल करवाने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए, अपने शहर और मुल्क के नाम के साथ लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। अगर इसके अलावा कोई सवाल करना चाहते हैं तो जाइए, व्हाट्सएप की लाइनें खोल दी गई हैं आपके लिए, सवाल और जवाब जितने सवाल चाहिए जाके करने चाहते हैं कर लीजिए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर की बातें, करम की बातें, फजल की बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।